جامعہ ابی بکر کے اندر تدریس کا فریضہ سر انجام دینے والے جماعت کے عظیم سرمایہ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کتنے دنوں سے بیماری کے اندر مبتلا ہے. زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، انسان مال کے حقیقی کو جا ملے گا، لیکن گزرتے ہوئے ایام کے اندر اگر اپنے آپ کو رب کے ترازوں کے مطابق چلا نہ سکا، عمل نہ کر سکا، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ شرم سے سر جھک جائے گا. اگر دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو رب کے راستے پہ وقف کیا ہوگا، کبھی قرآن کو حفظ کرتے ہوئے، کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، کبھی اس کی تفاسیر کو سیکھتے ہوئے، کبھی دین کے اصول سمجھنے کے لیے، کبھی فقہ الموارث وراثت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے، اور کبھی تطبیق کے اصولوں کو جاننے کے لیے، کبھی ترجیحات کو جاننے کے لیے، کبھی توقف کی بحث کو جاننے کے لیے، کبھی اسماء الرجال کو دن رات ان راویوں کی چھان بین کرنے کے لیے راتیں بھی گزر جاتی تھی، دن بھی گزر جاتے تھے. کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی خواہشوں کا احترام کر لیا جائے گا، اور جو چاہے گا اللہ وہ عطا کر دیں گے. آپ دنیا کی زندگی رب کی رضا کے مطابق اس طرح گزار دیں کہ کل آپ کی زندگی آپ کے مطابق کر دی جائے. وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، یہ زندگی ایک دن اختتام کو پہنچے گی. وہ زندگی جہاں یقیناً حیات و موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. موت کو مینڈے کی صورت کے اندر ہمیشہ کے لیے چھری چلا کے ختم کر دیا جائے گا. ایک لمبی زندگی، لمبی خواہشیں، خواہشات کی فہرست، اور پھر ان کی تکمیل کے لیے انسان کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو مکمل کر دیا جائے گا. مجھ سمیت جتنے بھی انشاءاللہ وہاں ہوں گے، یہ میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے. ادھر سے ابھی سوچیں گے، خیال آئیں گے، اللہ ان کے خیالات کے مطابق جنت کے اندر ان کو وہی چیزیں مہیا کر دیں گے جو انسان کی سوچ ہوگی. یہ دنیا رب کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کے انسانوں کو راضی کرنے کے لیے. جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا. اور پھر کہیں دیر نہ ہو جائے، زندگی کو دیکھیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اس یہاں کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، دین کے راستے پہ چلتا چلتا یہ بھٹک جاتا ہے. اور پھر اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف لوٹئے، اپنی اصل کی طرف لوٹئے. دنیا میں راستے تو بہت ہیں، اگر دیر ہو گئی صحیح راستے کو چننے کے اندر تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے، رات کی تنہائی میں گھیر لیا جاتا ہے، اور اس کے پاس واپس لوٹنے کے لیے بھی راستہ موجود نہیں ہوتا. یہ گھبرا جاتا ہے، بوکھلا جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور اپنے آپ سے ہار جاتا ہے. لیکن جو پگڈنڈیوں کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ چل آتا ہے، جہاں جہاں منزل ملتی ہے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، صرف صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے انسان منزل تک نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ انسان بہت سی تکالیف سے بھی دور کر لیا جاتا ہے، مشقتوں سے بچا لیا جاتا ہے، وسوسوں سے دور کر دیا جاتا ہے، ڈگمگاتی زندگی کو کامل کر دیا جاتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھا دیا جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیا جاتا ہے. جو صراط مستقیم کو اپنا لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، پھر جنت کے 8 دروازے صراط مستقیم پہ چلنے والے کے لیے کھڑے ہوں گے. کبھی اسے باب الریان پکارے گا، کبھی اسے نماز کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کبھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن جگڑتا ہوا اللہ سے وکالت کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی لوگ اس کے سامنے اس کی سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے. اللہ بڑا اخلاق والا تھا، اللہ زبان سے جملے نکالتا تھا، زخم ختم ہو جاتے تھے. اللہ نفرتیں مٹانے والا تھا، اللہ یہ تجھے راضی کر کے آیا تھا. یاد رکھیے، ہم سمجھ لیتے ہیں روزے رکھ لیے، عبادات کر لی، صدقہ و خیرات کر لی، عشر دے لیا، اور پھر اللہ کے راستے میں حج کر لیا،
جہاد کر لیا، مال دے دیا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اندر پیش کر دیا، کافی ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، مجرم بن جاؤ گے۔ اگر آپ نے صرف اسی کو سمجھ لیا کہ نجات یہی ہے، عبادات کر لی جائیں، یقیناً جو حقوق العباد کے اندر کمی کرے گا پکڑ لیا جائے گا، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق کوئی کھڑا ہوگا، اللہ عبادتیں تو بڑی کرتا تھا، ریاستیں تو بڑی کرتا تھا، لمبے لمبے سجود ہوا کرتے تھے، اللہ لمبے لمبے قیام کرتا تھا، نماز تہجد کے اندر اللہ تیرے سامنے گڑ گڑاتا تھا، لیکن روتی ہوئی عوام کا دکھ نہیں جانتا تھا، اللہ درد نہیں جانتا تھا، اللہ یہ خود تو بڑے اچھے کھانے کھاتا تھا، لیکن ہمسایہ بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہوتا تھا، تڑپ رہا ہوتا تھا، اللہ کبھی اس نے حال نہیں پوچھا تھا۔ کوئی ادھر سے آئے گا، اللہ ہی اپنے آپ کو سخی کہلوانے والا، اللہ ہی اپنے آپ کو مجاہد کہلوانے والا، اللہ ہی اپنے آپ کو قرآن کا قاری کہلوانے والا، اللہ ہی اپنے آپ کو مال و صدقات کا تیرے در پہ انبار لگا دینے والا۔ اللہ جب زبان استعمال کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، لڑائی جھگڑا کرتا تھا، شاتم ہذا، اور لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوگی، اس کی نیکیاں نکال نکال کے لوگوں کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر لوگوں کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن رمضان محدثین کی اجتماعی بات، یہ بات بڑی پتے کی کرنے لگا ہوں، محدثین کی جماعت کا یہ اجتماعی فیصلہ ہے، اور جمہور علماء جو فتویٰ دے دیں، جو بات بیٹھ کے اور اس بات پہ ان کا متفق کا فیصلہ ہو، وہ دین کی شک بن جاتا ہے، وہ نس بن جاتا ہے، اجتہاد کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور مجتہدین کی جماعت یہ کہتی ہے بڑی بڑی نیکیاں، عبادتیں اس میں، صدقات اس میں، حج اس میں، لیکن ایک ایسی عبادت وہ نکال کے، اس کا اجر نکال کے لوگوں کے نامہ اعمال میں داخل نہیں کیا جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور وہ ہے روزہ۔ روزے کا اجر اللہ خود دیں گے۔ جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے رمضان المبارک کے اندر رب کا حکم سمجھ کے، چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار ہو، یہ روزے کا اجر لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ باقی سبھی عبادتیں، سبھی عبادتوں کا اجر تقسیم کر دیا جائے گا، روزے کا اجر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو ایام بڑے مختصر ہیں ہمارے پاس، گنے چنے ایام معدودات، اگر اب بھی اس کے در پہ آ کے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کر سکے، اللہ خطائیں لے کے آئے، اپنے آپ کو اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے ہینڈز اپ نہ کر سکے، اللہ معصیتیں لے کے آئے ہیں، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یہ گناہگار سے بندے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ تجھے جب تک معاف نہیں کرتا تیرے در سے نہیں جانے والے۔ وہ یقیناً ساری زندگی کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مٹی کی مورتیوں کا ہے میلہ لگا، آنکھیں ڈھونڈتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ اگر آپ کے دل کے اندر رمضان کے روزے احساس نہ پیدا کر سکے، آپ کے اندر چینج نہ لا سکے، پہلے 3-4 دن کے اندر دیکھا گیا مسجدیں بھری تھی اور صفوں کے اندر جگہ نہیں ملتی تھی، موسمی پرندے اب نظر نہیں آتے، مساجد کے اندر وہ رونق باقی نہیں۔ جیسے ہی رمضان کے آخری دن آئیں گے، پھر 3-4 دنوں کے اندر عوام نظر آئے گی، یعنی کہ پہلے 3-4 دن اور آخری 3-4 دن ہم نے ان کو موسم سمجھ لیا کہ یہ دین بھی چند دنوں کا نام ہے، عبادت بھی چند دنوں کا نام ہے، جبکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی کہ آپ 30 دن لگاتار اپنی عبادات کرتے، اور پھر آپ کی ترتیب چلا بھی جاتا۔